کراچی میں ڈمپرز کلنگ کا سلسلہ جاری، دندناتے ٹینکر نے ایک اور بچے کی جان لے لی۔ بلدیہ کے علاقے میں واٹر ٹینکر نے 4 سالہ بچے کو کچل ڈالا۔ شہر قائد میں ہیوی ٹریفک ڈرائیورز مسلسل شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے۔ 3 سے 4 ماہ کے دوران ہیوی ٹریفک نے 81 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ ہیوی ٹریفک اور عام گاڑیوں کی ٹکر سے 264 افراد زندگی کی بازی ہار چکے۔ ڈمپر کی ٹکر سے 17، ٹریلر کی ٹکر سے 32 افراد جاں بحق ہوئے۔ واٹر ٹینکرز کے ہاتھوں 18 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کراچی میں ڈمپر حادثات کی ذمہ دار حکومت اور پولیس ہے، بتایا جائے ڈمپر کو شہر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں نشے کی حالت میں ڈمپر چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کراچی میں ٹریفک کنٹرول کرنے کی بجائے غیر مقامی پولیس اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہے۔ کراچی کے حالات پھر سے خراب نہیں ہونے دیں گے۔ شہر کو کسی طور پر بھی ماضی کے حالات کی جانب نہیں دھکیلا جائے گا۔ معاملات انتظامی سطح پر طے ہونے ہیں۔ پانچوں دریا ہمارے، کینالز کبھی نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 2 ٹوک اور واضح موقف۔ ٹھٹھہ میں تقریب سے خطاب میں کہا جمہوری طریقے سے نہ مانے تو حکومت 1 منٹ میں چھوڑ دیں گے۔ پرامن احتجاج کا حق سب کو ہے۔ نہروں کا معاملہ ایکنک میں آیا تو مخالفت کریں گے۔ سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا۔ صدر آصف زرداری نے بھی کہا ہے وہ نہروں کے منصوبے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کے ساتھ کینال نامنظور نعرے بھی لگائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ ترکیہ۔ صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ خاتون اول امینہ اردوان بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ مریم نواز نے ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے لیے مدعو کرنے پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ صدر اردوان نے نواز شریف کی صحت سے متعلق دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈپلومیسی فورم میں پنجاب میں تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی حکومت کے اقدامات اور اپنی جماعت کے منشور پر روشنی ڈالی۔ مہنگائی میں کمی کا فائدہ عام آدمی کو پہنچائیں گے۔ افراط زر میں کمی کا فائدہ بھی عام آدمی کو ہونا چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں مڈل مین کو مہنگائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بنیادی اشیاء خورنوش کی قیمتیں مانیٹر کر رہے ہیں۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے کاروبار میں استحکام آ رہا ہے۔ ہمارا اصل ہدف عوام کو ریلیف دینا ہے۔ انڈسٹری کی ترقی اور برآمدات میں اضافے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیلاروس میں منسک کے قریب گاڑیاں تیار کرنے والی فیکٹری بیلاس کا دورہ۔ وزیر اعظم کو الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری پر بریفنگ۔ بیلاس فیکٹری میں الیکٹرک گاڑیاں، ڈمپر اور ٹرک تیار کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے بیلاس فیکٹری کی مصنوعات بارے سوالات کیے۔ وزیر اعظم نے روسی زبان میں بیلاس فیکٹری کے انجینئر سے گفتگو بھی کی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف اقدام قتل، جعلی رسیدوں اور دیگر ضمانت کے کیسز۔ بانی پی ٹی آئی کی 15 اپریل کو سیشن عدالت طلبی کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ اڈیالہ جیل حکام نے بانی کو پیش کرنے کے لیے خصوصی سیکیورٹی مانگ لی۔ جیل حکام نے خصوصی گارڈز بھی طلب کر لیے۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے سیکیورٹی کے لیے خط لکھ دیا۔ چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ کے صدر منتخب۔ چودھری صالح حسین سینئر نائب صدر اور طارق حسن مرکزی سیکرٹری جنرل بن گئے۔ چودھری شافع حسین جنرل سیکرٹری پنجاب بن گئے۔ تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ ایک قرارداد کے ذریعے ڈاکٹر محمد امجد چیف آرگنائزر، غلام مصطفیٰ ملک مرکزی سیکرٹری اطلاق مقرر۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلہ۔ راولپنڈی، سوات، مردان، سوابی، ہری پور میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیمام مرکز کے مطابق زلزلے کی راولپنڈی سے 60 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ آئندہ ہفتے کے دوران ملک میں گرمی کی لہر کی پیش گوئی۔ پنجاب بھر میں 13 اپریل سے شدید گرمی کی لہر۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ ہوا کا زیادہ دباؤ ملک کے بیشتر علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔
جس کے باعث ملک کے بیشتر علاقے گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ 14 اپریل سے ملک کے بیشتر جنوبی علاقے گرمی کی شدید لپیٹ میں رہیں گے۔ ملک کے جنوبی علاقوں سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں 13 سے 18 کے دوران درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ ایرانی جوہری معاملے پر امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات عمان میں آغاز۔ ایرانی وفد وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں شریک۔ امریکی وفد خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کی قیادت میں مذاکرات میں موجود۔ عمانی وزیر خارجہ کی بطور ثالث بات چیت میں شراکت۔ امریکی خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف نے گزشتہ روز صدر پیوٹن سے ملاقات کی تھی۔ ٹیرف کی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، چینی صدر شی جن پنگ کا امریکہ کو جواب۔ شی جن پنگ نے اپنے بیان میں امریکہ پر واضح کیا، امریکہ یک طرفہ پابندیاں لگا کر خود کو الگ کر رہا ہے، دنیا کے خلاف کھڑے ہونے کا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ چینی صدر نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ مفادات کے تحفظ کے لیے غنڈہ گردی کے خلاف مزاحمت کرے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین کبھی بھی دوسروں کے احسانات پر انحصار نہیں کرتا، عالمی تبدیلی کے باوجود چین ثابت قدم رہے گا۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، 1 تولہ سونا 1800 روپے مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 3,40,600 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $17 مہنگا ہو کر $3236 فی اونس پر پہنچ گیا۔ پی ایس ایل کے رنگا رنگ میچز جاری، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو جیت کے لیے 217 رنز کا ہدف دے دیا۔ ساؤتھ شکیل نے 59 اور فن ایلن نے 53 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ حسن نواز 41 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پشاور زلمی کی جانب سے علی رضا، الزاری جوزف اور سفیان مقیم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ آج کے دوسرے مارکے میں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز مد مقابل۔ بچے من کے سچے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں بچوں کو تشدد کی مختلف اقسام کا سامنا۔ یہ دن منانے کا مقصد بچوں کی عزت افزائی، حوصلہ بڑھانا اور حقوق کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے۔ حضرت مادھو لال رحمۃ اللہ علیہ مزار پر رسم چادر پوشی سے میلہ چراغا کی تقریبات کا آغاز، زائرین کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری۔ بیساکھی سکھ مذہبی تہوار کی تقریبات، گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں سکھ یاتری مذہبی رسومات ادا کرنے میں مصروف۔ کرتارپور راہداری کے ذریعے بھی بھارتی یاتریوں کی آمد جاری۔ یاتری آج رات کرتارپور میں قیام کے بعد کل ننکانہ صاحب جائیں گے۔ بحریہ ٹاؤن میں جامعہ تدریس کا آغاز، تعلیمی ادارے ابراہیم انٹرنیشنل اسکول کا آغاز 11 اپریل 2025 کو کامیابی کے ساتھ ہوا۔ کمیونٹی میں مساوی تعلیم کا نیا معیار قائم کیا۔ تقریب میں بحریہ ٹاؤن کے وائس چیف ایگزیکٹو کوموڈور محمد الیاس، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ساجد الیاس کی خصوصی شرکت۔ تقریب میں مہمانوں کو اسکول کا دورہ کروایا گیا۔ دشوار گزار راستوں پر سپیڈ اور مہارت کا کڑا امتحان۔ ننگر پارکر میں تھرڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی میں 63 گاڑیاں شریک ہوئیں۔ 104 کلومیٹر ٹریک پر ریلی میں حصہ لینے والوں میں 3 خواتین ڈرائیور بھی شامل۔ جیپ ریس کا فائنل 13 اپریل کو ہوگا۔